نماز پڑھ لی ہے وہ 5-10 منٹ کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کریں. قرآن مجید کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے، مل کر کے دیکھیں گے ترجمے کو. تو سب سے پہلے تلاوت ہوگی، اور تلاوت کے دوران بھی کوشش کریں کہ جہاں تلفظ کی ادائیگی میں ہم غلطی کرتے ہیں تاکہ آئندہ وہ غلطی سے ہم اجتناب کر سکیں. تو میری درخواست ہے، آپ جتنے نمازی ہیں، ہم آپ ہی کے لیے قرآن کی کلاس کو لگاتے ہیں، آپ کے بچوں کے لیے کرتے ہیں تاکہ ہم قرآن مجید کی فکر سے آگاہ ہو سکیں. تو پہلے تلاوت ہوگی، اور تلاوت تھوڑا صبر کر لیں گے. وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز پڑھ لیں گے، اس کے بعد یہ جو قریب ہے نا اس کے بعد آپ دیکھیں پڑھیں گے، اس کو بار بار پڑھیں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ کیا ہوگا. آپ کو ترجمے کا پتہ چلنا چاہیے، ترجمہ کیسے ہوگا، کیا ہوگا. پہلے اپنا آئیڈیا بنائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله مكان الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کہ اس نے ہمیں زندگی میں پہلی بار قرآن مجید کی ان اہم آیات کو دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے، ایک دوسرے کی اصلاح کرنے کے لیے یہاں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. میری اور آپ کی زندگی گواہ ہے کہ ہم باقی تمام چیزوں پر مشورہ کرتے ہیں، لیکن قرآن مجید پر ہمارا مشورہ نہیں ہو رہا ہے. ہم قرآن مجید کے ماننے والے سارے ہیں، لیکن قرآن کا کوئی فورم نہیں ہے کہ اس پہ بیٹھ کر کے ڈسکشن ہو، ایک دوسرے کی غلطیوں کی اصلاح ہو جائے. اب میں پڑھاؤں گا، آپ میری اصلاح کریں گے. اصلاح آپ میری تب کر سکیں گے جب آپ قرآن کا مطالعہ کر کے آئیں گے. قرآن کا مطالعہ ہو نہیں رہا ہے، صرف ختم قرآن ہو رہا ہے. قرآن کتنا ختم ہو گیا؟ قرآن ختم ہونے کے لیے نہیں آیا تھا، قرآن سمجھنے کے لیے آیا تھا. آج ہم ان آیات کو سمجھیں گے، اور ہم کسی اور کو سمجھائیں نہ سمجھائیں، اپنے گھر والوں کو تو سمجھا سکیں گے. تو سمجھنے کے بعد ہم کس کو سمجھائیں گے؟ اپنے گھر والوں. جب میرے گھر میں روشنی آ گئی، میرے دل میں روشنی آ گئی، تو میں روشنی پھر کسی اور کو دکھا سکوں گا. جب میرا خود دل تاریکی میں ہو
میرا گھر خود منور نہ ہو تو میں لوگوں کو روشنی نہیں دکھا سکتا. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے ٹائم نوٹ کیا ہے اور ہمارا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے چھوٹا سا 20 منٹ کا پروگرام ہوتا ہے. اس سے آگے نہیں جائیں گے انشاءاللہ. اگر میں چلا گیا آپ چلے جائیں. آپ کو اگر ٹائم نہ ہو تو آپ نہیں بیٹھے, لیکن ہو سکتا ہے اوپر نیچے ہوتا ہے تو میں اس کی معذرت چاہوں گا. آپ نے دیکھنا ہے اور کرنا ہے. جو نئے ہیں ان کو یہ واقعی بات نہیں لگے گی کہ قرآن مجید کو بورڈ پہ کیسے لایا گیا, بورڈ پہ کیوں لایا جا رہا ہے. اگر میں فزکس پڑھا رہا ہوتا تو میں کیا بورڈ استعمال کرتا؟ نہیں. نیوٹن لاز کو میں بغیر ایسے ہی بورڈ کے بغیر سمجھا سکتا ہوں. الجبرا کے جو فارمولے ہیں اس میں سے کیوب کا فارمولا میں فری میں ایسے پڑھا دوں, ممکن ہی نہیں. تو قرآن مجید کے لیے یہ کیوں نہیں استعمال ہو؟ بیٹے ادھر کوئی پریشان نہ ہو. بالکل آپ دیکھیں میرے قرآن جہاں جس کو زیادہ آتا ہے نا وہ میرے بڑے ماہر ہوں گے, کیونکہ میری کوشش ہوگی کہ ہم سمجھ جائیں. میں بھی سمجھنا چاہتا ہوں, آپ بھی سمجھنا چاہتے ہیں. دیکھتے ہیں کیا النازعات میں ہم نے 15 آیات پڑھی تھی. یہ آیت پڑھی تھی, جس کو دوبارہ ہم لگا رہے ہیں کیونکہ اس کا جو ٹائٹل ہے آخر میں, اس کا عنوان جو ہے سب سے آخر میں کیا لکھا ہے؟ ان فی ذالک لعبرۃ لمن یخشی. یعنی ان لوگوں کے لیے اس اسٹیٹمنٹ کے اندر بہت عبرت, بہت بڑا سبق ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے. ہم دیکھیں گے کہ اسٹیٹمنٹ کیا ہے, بیان کیا ہے, اس کو سمجھیں گے انشاءاللہ. تو حل سے شروع کرتے ہیں پہلے ترجمے کو. حل کے معنی کیا ہوتا ہے؟ کیا عطا جو ہے اردو میں کہتے ہیں آتا. آپ کہتے ہیں آتا, یہ عطا جو ہے. تو یہ اردو میں ہم عطا پڑھتے ہیں, لیکن ہم یہاں اس کو پڑھیں گے آئی ہے. اور تا کے معنی تیرے پاس. اچھا مخاطب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, لیکن آج مخاطب آپ بھی ہیں, میں بھی ہوں, ہر آدمی ہے. حدیث کے معنی خبر, داستان. اور کس کی؟ موسیٰ علیہ السلام. کیا موسیٰ علیہ السلام کی خبر آپ تک پہنچی ہے؟ کیا ہوا ان کے ساتھ؟ کتنا بڑا استقبال کیا فرعون نے, کتنا کچھ ہوا, کتنے مراحل سے گزرے. اب اس خبر میں, اس واقعے میں, اس داستان میں ایک بہت بڑا واقعہ ہے. اس واقعے کو پڑھنے کے لیے آپ کو سورہ قصص, سورۃ طٰہٰ, سورۃ الشعراء اور ایک اور سورہ مومن, ان کے اندر تفصیل کے ساتھ یہ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے. اور سب سے زیادہ تذکرہ اگر قرآن میں آپ کو ملے گا موسیٰ علیہ السلام کا ملے گا. تو اب دیکھتے ہیں اس کا میں نے بتایا تھا, یاد کرو اس وقت کو. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ جب اس طرح از آ جائے گا تو آپ اس کے پیچھے واقعہ ہوگا. اب واقعہ کس کا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام. آگے لکھا ہوا ہے نادا, ندا سے ہے, آواز دی, پکارا. وہ اس کو, یہ پروناؤن کس کی طرف ہے؟ موسیٰ کی طرف. جب پکارا اس کو کس نے؟ ربہ, اس کے رب نے. بالوادی, وادی میں. کون سی وادی تھی؟ مقدس وادی. اور کس کی؟ طوا کی. طوا کی مقدس وادی میں جب اس کے رب نے اس کو بلایا, پکارا, کیا کہا؟ اذهب, جاؤ. ابھی اذهب میں نے ذهب یہاں لکھا ہوا ہے. اب ذهب کے ساتھ اگر میم لگاؤ تو یہ کیا ہو جائے گا؟ مذہب. تو مذہب ہمارا نہیں ہے, ہمارا کیا ہے؟ دین ہے. جب دین سے نکل جائیں مذہب میں آ جائیں گے. مذہب کے معنی چلے جانا. تو
مذہب نہیں ہے، کیا ہے؟ ہم بچوں سے کیا کہیں گے؟ آپ کا دین کیا ہے؟ کبھی نہ کہیں کہ آپ کا مذہب کیا ہے. ہمارا مذہب نہیں ہے، ہمارا کیا ہے؟ قرآن میں کہیں بھی مذہب نہیں ہے. پتہ نہیں کہاں سے لا کے لگاتے ہیں، کیوں لگایا پتہ نہیں ہے. آگے دیکھیں، اذهب جاؤ کس کی طرف؟ فرعون کی طرف. یہ علاقے میں طرف اور فرعون کی طرف. کیوں جاؤ؟ بے شک وہ کیا ہو گیا؟ طغا، سرکش ہو گیا ہے. یہ اردو میں استعمال کرتے ہیں طغا، بہت زیادہ طغیانی، طاغوت استعمال کرتے ہیں. جب دریا بہہ رہا ہوتا ہے نا وہ بڑا پرسکون ہوتا ہے، لیکن جب اس میں پانی بہت زیادہ ہو جاتا ہے وہ طغیانی کرتا ہے، حد سے تجاوز کرنے لگتا ہے، تو ادھر ادھر کی فصلوں کو کیا کرتا ہے؟ یہ بھی فصلوں کو، لوگوں کو تباہ کرنے والا تھا. یہ بھی طاغوت تھا. کون؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ سرکش ہو گیا، باغی ہو گیا ہے، حد سے گزرنے والا ہے. بس آپ کیا کریں؟ اس کی طرف چلے جاؤ. فقل، فا کے معنی پھر یا بس، قل کے معنی کہہ دو. اسے یہ کہو، حل کیا لکا تجھے یا تیری، یہ تیرے لیے ہے نا، تیری خواہش ہے. اس میں کیا ہے؟ خواہش. الہ کی طرف جب جاتے ہیں نا، طرف، یعنی تیری طرف، اس طرح ترجمہ نہیں کرتا ہے. صحیح کہیں گے کہ تیری کوئی خواہش ہے کہ میں پوری کروں. یعنی وہ بادشاہ تھا نا، بڑا زبردست آدمی ہے، ایسے تھوڑی تھا. ان تزکا، کہ کیا ہو جائے؟ تزکیہ پالو. تزکیہ اصل تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ یہ لفظ ہے زکات سے. زکات، اس نے لوگوں کا پیسہ دبایا تھا. اس کی وزارت میں اس کی نیچے جو ہے 3 آدمی بڑے اہم تھے. ایک مذہبی امور کا تھا حمان، اور فائنانس منسٹر تھا قارون، اور سب سے بڑا وزیر اعظم یہ خود تھا. تو لوگوں کا پیسہ اتنا انہوں نے جمع کیا، اتنا جمع کیا، لوگوں نے چھوڑا انہوں نے کہ اس قارون کے پاس بیت المال کی کیا تھی، اور کہتے ہیں وہ کئی اونٹ اٹھا کر لے جاتے تھا. کتنا پیسہ ہو گیا ان کے پاس. تو کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کا تزکیہ کروں، یہ جو پیسہ تم نے دبایا ہے نا، یہ لوگوں میں تقسیم کرو، اس کی زکات دے دو. یہ ورڈ ایسے ہے نا کہ ان ورڈز کے اندر اتنے بڑا زبردست اشارے ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قرآن اشاروں میں بیان کرتا ہے. اور آپ اردو میں کہتے ہیں نا، عقل مند کے لیے وہ عقل مندوں کے نام ہے یہ قرآن، بے عقلوں کے نام نہیں ہے. یہ بے شعوروں کے نام نہیں ہے. یہ کن لوگوں کے نام ہے؟ جو عقل استعمال کرنے والے ہیں. اور میرے خیال میں ہم قرآن کے لیے کہیں عقل استعمال نہیں کرتے. یہی وجہ ہے کہ ہم اس سے کوئی، یہ آج آپ اس کو اپلائی کریں گے کرنٹ افیئر پہ، تو اللہ فرماتے ہیں وَأَهْدِيَ کا، اور آ کے معنی میں، ہدیہ کے معنی رہنمائی کروں، کا کے معنی تیری، الہ کے معنی طرف. کس کی طرف؟ تیرے رب کی طرف. فتخشا، تاکہ پھر کیا ہو جائے؟ تم کیا ہو جاؤ؟ خشیت اختیار کر لو. ہمارے لیے مشکل نہیں ہے لفظ خشیت، خشیت داری ہونا، کہ اللہ کا خوف تمہارے دل کے اندر آ جائے، تمہارا دل نرم ہو جائے. اب یہاں رب اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ رب کا نام لیا جائے، اللہ کا نام نہیں لیا جا رہا ہے، کیونکہ رب کا نام جو ہے یہ ایک کامن نام ہے، اور یہ ہر آدمی جانتا ہے. دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا جو رب سے واقف نہیں ہوگا، کیونکہ
جب ارواح کو جمع کیا تھا تو سب سے کیا لیا تھا؟ عہد و پیمان لیا تھا نا. کیا کہا تھا؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کیا کہا تھا؟ قالوا بلا. اس لیے رب کا لفظ استعمال ہو رہا ہے یہاں پہ. اب یہ آگے بھی بات آ رہی ہے، دیکھیں. فَأَرَاهُ، پھر دکھایا، ارا دکھایا، ہو اس کو، الآیا معجزہ. آیت کے معنی کیا ہے؟ نشانی. نشانی، معجزہ. معجزہ کس کا؟ الکبریٰ، بہت بڑا، بہت بڑا معجزہ دکھایا. قرآن کی ایک ایک آیت جو ہے معجزہ ہے. آج تمام انبیاء کرام کے معجزے نظر نہیں آ رہے ہیں، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ آج بھی زندہ ہے آپ کے پاس. ہر آیت معجزہ ہے، آیت کے معنی ہی معجزہ ہے. تو قرآن کی ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ معجزہ ہے. اس نے کیا کیا؟ جب یہ معجزہ دیکھا تو کیا کیا؟ فا کے معنی تو جھٹلایا، وعصا اور نہ مانا، ماننے سے انکار کر دیا. عصا اور انکار کر دیا، میں نہیں مان گیا. اب ظاہری بات ہے، پورے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، پارلیمنٹیرین تھے، اس میں ہاتھ دکھایا، اس میں عصا پھینک دیا، تو ظاہری بات ہے ان کے اوپر تو بات آئی ہوگی کہ یہ کیا ہے. لوگ تو پھر پلٹتے ہیں. تو ان کو یہ ہوا کہ اس نے فوراً کیا کر دیا؟ یہ جھوٹ ہے، میں نہیں مانتا ہوں. پھر کیا کیا؟ ذہن میں آ گیا کہ اب لوگ پلٹ جائیں گے، مجھ سے نکل جائیں گے. تو پھر کیا؟ ثم ادبر، پھر پلٹا، واپس ہوا قوم کی طرف. یہ ادبر کس کی طرف گیا؟ لوگوں کی طرف پلٹا. یسعا، کوشش کرنے لگا، کوشش میں لگے، یعنی یسعا صحیح کرنے لگا، دوڑ دھوپ کرنے لگا، اسٹرگل کرنے لگا. اسعا سے زعو. پھر کیا کیا؟ فحشرا، پھر جمع کیا. ہر جگہ، ہر گاؤں میں، ہر بستی میں اس نے اپنے اپنے لوگ بھیجے. پارٹی اتنی بڑی تھی کہ ہر کونے میں کہا کہ فلاں تم اس کو، فلاں اس کو، کوئی ایسا نہ ہو رہ جائے، بس سب کچھ بتا دو، جمع کرو. پھر جمع کیا. فنادا، پھر خطاب کیا. اس وقت کیا خطاب کیا ہوگا؟ پکارا. پکارا سے تو نہیں پکارا ہوگا، وہ وزیر اعظم کیسے خطاب کرتا ہے؟ پھر اس نے خطاب کیا ہوگا، تقریر کی ہوگی. پھر تقریر کی، اور تقریر میں سب سے بڑا جو اس نے بات بتانی تھی کہ یہ موسیٰ تو کسی اور رب کو بلا رہا ہے، جبکہ فقال انا ربکم بلانا، سب سے بڑا رب تو میں تمہارا میں خود ہوں. یہ ہے ان کا اعلان. فقالا، پس کہا، پس اعلان کیا، انا میں، ربکم تمہارا کیا ہوں؟ رب ہوں. کون سا رب؟ الاعلی، سب سے اعلی، و ارفع، رب تو میں ہوں. یہ کس نے دعویٰ کیا تھا؟ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، بہت بڑا. اس کو عاجزی اور انکساری کے نام پر ہم سجدے میں کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی. کہ ہم فرعون کے ماننے والے نہیں ہیں، ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں. یہ بڑا بڑا کلمہ اس نے ادا کیا، یہ بڑا کلمہ تھا پیغمبر کے سامنے. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کوئی تھپڑ، کوئی ہاتھ نہیں اٹھایا، ورنہ اس سے بڑی گستاخی تو کوئی نہیں ہے. ہمارے زمانے میں کوئی کہہ دے کہ میں سب سے بڑا رب ہوں تو ہم کیا سیدھے ہو جاؤ گے؟ ہمارے پاس یہی ہے بندوق ہے. اب وہ دلیل نہیں ہے نا. اب ان کے پاس دلیل ہے، یہ دلیل کی دنیا میں لوگوں کو لاتے ہیں. اور جن کے پاس دلیل نہیں ہوتی ہے اس کو غصہ آتا ہے، جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی ہے وہ پسٹل سے کام لیتے ہیں. جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی اور اس لوگوں کے راستوں کو کیا کرتا ہے؟ بجائے اس کے کہ رہنمائی کریں، اچھا کام کریں. نہیں، انہوں نے دیکھیں اللہ نے کہا کہ
جو ہی اس نے یہ پکارا لفظ کہا ہے فَأَخَذَ، بس پھر کیا کر دیا؟ اخذ کر لیا، پکڑ لیا. ہو اس کو کس نے؟ اللہ. نکال کے معنی عذاب میں، سخت عذاب، وہ عذاب جس میں بیڑیاں لگ جائیں، جس کے اندر بالکل طاقت ختم کر دے. کس کس کا عذاب؟ آخرت کا بھی، آخرت کے عذاب میں اور دنیا کے عذاب میں مبتلا کر دیا. آخر میں اللہ فرماتے ہیں ان فی ذالک، بے شک اس بیان میں، یہ فی جو ہے فی ذالک، اس بیان میں کیا ہے؟ لا لگا دیا، البتہ ضرور عبرت ہے، سبق ہے، لی کے معنی کے لیے، اور من میں آپ سے کہتا ہوں من میں ہر شخص کے لیے، ہر شخص کے لیے سبق ہے جو کیا کرتا ہے؟ اللہ سے، جو ڈرتا ہے اللہ سے، اس کے لیے اس میں بڑا سٹیٹمنٹ ہے، بہت بیان ہے، خبر ہے. یہ ترجمہ تھا لفظی، اس میں کوئی مشکل تو نہیں ہے، تھوڑا سا ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام آپ کو معلوم ہے کہ دریا میں ماں نے کیا کر دیا تھا؟ سمندر میں پھینک دیا، پتہ ہے نا، بہا دیا تھا. اور یہ کس نے کہا تھا بہا دو؟ رب نے وہی کی ان کی ماں کو کہ اس کو کیا کر دو، فی الیم میں اس کو، ورنہ یہ مار قتل ہو جائے گا. نہیں، اس نے اعلان کر دیا تھا کہ کوئی بچہ پیدا ہوتے ہی کیا کرو. انہوں نے صندوق میں سنبھال کر کے سپورٹ کر دیا سمندر کے، اور وہ جاتا رہا وہ صندوق. ان کی بہن تھی چھوٹی، قرآن کہتا ہے سورہ قصص میں کہ ماں نے کہا کہ بیٹا تم اس کے ساتھ ساتھ جاتے ہو، پتہ نہیں کہاں تک پہنچے گا صندوق. اب ماں کا جو دل ہے وہ تو اللہ فرماتے ہیں کہ بات ایسے ہو، میں بار بار اسے کہہ رہا ہوں کہ فکر نہ کرو، یہ میں تمہاری گود میں لانے والا ہوں، تمہارا اس کو میں پیغمبر بنانے والا ہوں. لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے، بہت پریشان. اور جب یہ گیا صندوق گیا کہاں پہ؟ فرعون کے بالکل محل کے قریب، تو انہوں نے پکڑ لیا، اٹھا لیا. چونکہ ان کے اولاد نہیں تھی فرعون کی، تو بیوی نے پکڑ لیا. بیوی تو گھر میں سربراہ ہوتی ہے کہ رب نے ہمیں فری میں. اور پھر بنی اسرائیل کا بچہ خوبصورت ترین، بال سنہرے بال، آنکھیں اتنی خوبصورت، چہرے سے زبردست رونق، تو پیغمبر زیادہ ہے. تو کہا کہ اس سے اللہ نے ہمیں تو بچہ دے دیا، اب اس کو نہیں قتل کرنا ہے، یہ تو ہمارے گھر میں پلے گا، بڑھے گا، جوان ہوگا، تو یہ ہمیں کیا نقصان پہنچائے گا. ان کی فکر ذہن یہی بن گئی. اچھا جب کسی کو دودھ کا مسئلہ آ گیا کہ اب دودھ کون پلائے، یہ کسی کا دودھ منہ نہیں لگا رہے. اب وہ بچی بھی وہی تھی اس وقت، وہ بچی جو گئی تھی صاحب، اس نے کہا اگر آپ مجھے کہیں تو میں گھر جاتی ہوں اور وہاں سے جا کر کے میں کسی کو لے آؤں گی اور ان کو دودھ پلانا شروع کر دوں. میں نے کہا جلدی جاؤ لے آؤ. وہ تو اس کی ماں تھی. وہ گئی اور ماں سے کہا کہ اب وقت آ جائیں. انہیں آ کر کے پکڑ گود میں لیا، دودھ پلانے لگی، رونے بھی لگی ہو کہ میرا بچہ مجھے کس طرح اللہ نے دے دیا. پھر دوبارہ قرآن کہتا ہے کہ میں نے موسیٰ کی ماں کی آنکھوں کو اور دل کو سکون پہنچا دیا جب اس کو غصہ مل گیا. اور یہ پھر جوان ہوا ہے کس کے گھر میں؟ وہ فرعون نے وقت کی جدید علوم سے اس کو نوازا ہوگا یا نہیں کیا ہوگا؟ آپ بتائیں نا. جس سیکولرزم، کیپٹلزم، نیشنلزم، جو تعلیم وہ کی تعلیمیں تھی،
اور سیاست کے میدان میں تو اپنے ساتھ لگا دیا ہوا ہے. لیکن کیا ہوا جب انہوں نے دیکھا کہ ملک کے اندر ظلم زیادتی ہو رہی ہے، بنی اسرائیل پر ظلم ہو رہا ہے، اور اس نے 12 قبیلے بنائے تھے ایک دوسرے لڑوانے کے لیے. ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی ان کی تھی، فرعون کی تھی، جو آج چلی آ رہی ہے. لوگوں کو لڑواتے تھے آپس میں. اب کیا ہوا کہ وہ ایک بنی اسرائیلی تھا، اس کو کفتی دے گئی، مارنا شروع کر دیا، کچھ کر دیا. انہوں نے آواز لگائی، یہ صبح گشت کیا کرتے لگاتے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، یار دیکھو واقعی ہمارے بنی اسرائیل میں تو ظلم کرتے ہیں. انہیں جا کر کہا کیوں مارتے ہو؟ انہوں نے کہا تمہیں کیا پڑی ہے؟ ہاتھ اٹھایا، مارا، وہی مر گیا. پھر اللہ سے دعا مانگی، اللہ مجھے معاف فرما دے، میں نے تو اس ارادے سے نہیں مارا تھا کہ قتل ہو جائے، اے اللہ مجھے معاف فرما دے. اللہ نے فوراً کہا میں نے تمہیں معاف کیا ہے. پارلیمنٹ کے اندر آواز اٹھ گئی کہ یہ کام یہ موسیٰ کرتا ہے، اسی طرح کے کام، اس لیے ان کو گرفتار کیے بغیر چارہ کار نہیں ہے. وہی آدمی جو ایک پارلیمنٹرین تھا، اس نے جب مشورہ ہوا تو اس نے آ کر کہا کہ نکل جاؤ اس ملک سے، ورنہ تمہاری خیر نہیں ہے. اب یہ بڑا مختصر میں بتا رہا ہوں آپ کو. جب باہر نکلنے لگے، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا کہ مجھے باہر تو ادھر دیکھتا ہے ادھر دیکھتا ہے، قرآن کہتا ہے. جب یہ جا رہا تھا نا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے پورے قدموں کو، اس کے اثر کو، آواز کو، پھر حرکت کو، سب کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کر دیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنانے کے لیے، مجھے اور آپ کو سنانے کے لیے. یہ جاتے جاتے مدین پہنچ گئے، اور مدین میں داخل ہوتی دیکھا کہ بہت لوگوں کی ایک بڑی تعداد جمع ہے. ایک کنواں ہے، 2 خواتین وہاں کونے میں کھڑی ہے. یہ بھی جا کر وہیں بیٹھ گیا اور دیکھنے لگا کہ یار یہ کیا ہے، یہ 2 خواتین بیچاریاں کھڑی ہیں اور یہ باقی سارے اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہے ہیں. تو ان سے پوچھا، بہنوں آپ کے ساتھ کیا پرابلم ہے، کیا وجہ ہے، آپ کیوں نکلا؟ انہوں نے کہا جی آپ کو پتہ نہیں ہوگا، ہمارے ابو جو ہے بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، ہمارے گھر میں کوئی نرینہ نہیں ہے کہ ہمارے مال مویشی کو پانی پلا دیں. اب یہ ہمارے حوالے کر کے، اب جب تک یہ سارے نہیں جائیں گے اس وقت تک ہم انتظار کریں گے. انہوں نے فوراً کہا ٹھیک ہے، بے فکر رہو، مجھے ڈول، سب کے اندر داخل ہو گیا اور ڈول پکڑ لیا، ڈول سے پانی نکالا، ان کی مویشیوں کو پانی پلوا کر کے پھر جا کر درخت کے نیچے سو گئے. قرآن کہتا ہے، اور سو کر کے لگے، یا اللہ میں تیرے در کا فقیر ہوں، میں غیر ملک میں تو آ گیا ہوں، میں کسی سے بھیک مانگنے والا نہیں ہوں. یہ ان سے بھی نہیں کہا کہ میں کتنے دن کا بھوکا ہوں. اگر میں ہوتا نا تو میں بہنوں آپ کے لیے میں اتنا کام کیا، اتنا تو کر لو، کوئی کھانے کا تو دے دو. نہیں، نے کہا نہیں رب، میں کسی سے مانگنے والا نہیں ہوں، میں تیرے در کا فقیر ہوں. قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے. وہاں جا کر بچیاں جاتی ہیں، باپ سے قصہ سناتی ہیں کہ کیسے جلدی آ گئی. یہ ایک آدمی ہے، پتہ نہیں کہاں سے آیا، بڑا بڑا حیادار ہے، بڑا زبردست ہے، ایک دم ڈول نکالا اور نے پانی دے کر کے اور ہمیں مدد کر دیا کہ جاؤ تم اس کو لاؤ. اب جب گئی اور اسے کہا کہ ہمارے باپ نے آپ کو بلا دیا، ابو نے بلایا، تو اب قرآن کہتا ہے کہ جب یہ جانے لگے تو بچی سے کہا، انہوں نے کہا کہ راستہ کہاں سے، کہاں جاؤ؟ کہہ رہے جی راستہ وہ ہمارا گھر ہے وہ فلاں. کہہ رہے بیٹا ایسا کرو، آپ پیچھے میں آگے، اگر ہم ہوتے نا تو تھی آگے ہو جاؤ جی، ایسے پیچھے. یہ نہیں کہا، کیونکہ ان کی آنکھوں کا مسئلہ تھا کہ میری آنکھیں کہیں ان کی جسم پہ نہ پڑ جائیں. اور کہا کہ آپ پیچھے آئیں، پیچھے سے مجھے بتا دو کہ یہ جگہ ہے. اور یہ پہنچے جب گھر پر تو پھر شعیب علیہ السلام نے کہا، پورے واقعہ سنایا ہوگا، پورا
فرعون کی فرعونیت تو ہر جگہ کہ میں ان کے گھر میں تھا اور اس طرح میرے ساتھ ہوا، اب جا نہیں سکتا ہوں، اب آپ نے جگہ دے دی ہے تو دے دے، تو کہا ٹھیک ہے ادھر ہی رہو، لیکن میرے ساتھ 8 سال یا 10 سال معاہدہ کرو گے، نکلو گے نہیں پھر تیار ہو، مجھے ادھر کیا کرنا ہے۔ اب یہاں پر ان کی شادی ہو جاتی ہے، اپنی لڑکی دیتے ہیں، ایگریمنٹ ہوتا ہے 10 سال کا، 8 سال کا، 8 سال وہاں تعلیم حاصل کی، کس سے؟ یہ کون سی تعلیم ہے؟ وحی کی تعلیم۔ اور جدید تعلیم کہاں سے حاصل کی ہے؟ آکسفورڈ سے، آکسفورڈ یونیورسٹی ہوگی نا، نہیں تو فرعون کے بعد اور یونیورسٹی کون سی ہوگی؟ ہارورڈ یونیورسٹی ہوگی، آکسفورڈ ہوگی، جرمن کی یونیورسٹی ہوگی۔ اس وقت تو یہ یونیورسٹی تھی نا، اس نے تو گھر سے ہی سیاست سیکھی ہے، اس سے بڑا سیاستدان کون ہوگا؟ فرعون سے، اور پھر فرعون نے اپنے بچے کو بہت کچھ سکھایا ہوگا، اور پھر شعیب علیہ السلام سے تعلیم حاصل کی ہوگی، تو وہی بھی تعلیم بھی جدید تعلیم لے کر جب جا رہے تھے تو پھر کہا اذهب الى فرعون انه طغى، اب فرعون کا مقابلہ تم کر سکو گے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ بغیر تعلیم کے، بغیر ٹیکنالوجی کے، بغیر جدید علوم کے، اور قرآن سے بالکل محروم ہو کر کے کہتے ہیں یا اللہ جرمن کے اوپر غلبہ عطا فرما دے، اے اللہ امریکوں کو کیا کرتے ہیں؟ غرق کر دے، اے اللہ برطانیہ کو سب ایسے ہی سے بٹھا دے، کہتے ہو یا نہیں کہتے؟ اور یہاں اگر کئی بچے بیٹھے ہو نا، ویزا آ جائے تو مولوی صاحب بھی کہہ گئے یا اللہ امریکہ کا ویزا عطا کر دے۔ تعلیم وہاں ہم حاصل کرتے ہیں، سب کچھ ہم حاصل کرتے ہیں، ان کے اوپر رول آپ تب کر سکیں گے جب وحی کے علم سے آپ بہرمند ہو جائیں، اور جدید ٹیکنالوجی میں ان کو آپ کیا کریں گے؟ پیچھے چھوڑیں گے۔ Then you can rule the world۔ ایسے بانوں سے، ایسی دعاؤں سے کام نہیں بنتے۔ اقبال کہتا ہے نا اغیار کے افکار و تخیل کے گدائی ہے، تجھ کو نہیں اپنی خودی تک بھی رسائی۔ تو غیروں کے خیالات پہ چلتے ہیں، ان سے بھیک مانگتے ہیں، ان کے اشاروں پہ چلتے ہیں، آپ کے جنرل ان کے اشاروں سے تبدیل ہوتے ہیں، تو آپ کے مسجد میں دعا سے تھوڑی تبدیلی ہے۔ جب تک آپ ان کے مقابلے کا علم حاصل نہیں کرو گے، ان کے بچے ہماری یونیورسٹی میں آ کر نہیں پڑھیں گے، پھر آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم جاڑوں پہ رول کر دیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ فرعون، مصر کے لوگ، یہ جتنے بنی اسرائیلی ہیں، اللہ نے خود کہا انی فضلتکم علی العالمین۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام جب واپس آ رہے ہیں تو یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ پھر کس طرح واقعہ ہوا، کتنا بڑا واقعہ ہوا ہے، ایک بڑا واقعہ ہے جس کو میں اب بیان نہیں کر سکتا ہوں، مشکل ہے کیونکہ ٹائم ہمارے پاس اتنی ہوتا ہے کہ اس ٹائم پیریڈ میں ہم نے پروگرام کو ختم کرنا ہوتا ہے۔ میرے خیال میں ہو گئے 20 اوپر ہو گئے، 20 منٹ ہو گئے، تو 30 منٹ ہو گئے، 2 منٹ اور لیتا تاکہ ریپیٹ ہو جائے۔ هل أتاك حدیث موسیٰ، کیا تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر پہنچی ہے؟ اب دوسرا واقعہ سناتے ہیں، ایک اور مختصر سا ہے ان کا۔ انہوں نے کیا کیا، جب رب نے کہا کہ تم نے جانا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا اللہ مجھے تو آپ بھیج رہے ہیں، یہ کلیم اللہ ہے ویسے، اور کہا کہ میں چلا جاؤں گا تو میں فوراً گرفتار ہو جاؤں گا۔ اب مجھے تو کوئی ایسی چیز مل جائے کہ میں ان کو بتا سکوں، وہ تو بڑا سیاستدان ہے، بڑی بات کرنے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا بات آپ جب پہنچیں گے نا دربار میں تو نرم انداز میں گفتگو کرنا، نرم مزاج بن کر رہنا۔ اللہ، یعنی اللہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ فرعون دوزخ میں چلا جائے، یہ بھی ایمان لے آئے گا، سختی نہیں کرنا، آرام سے، سکون سے۔ دوسری بات یہ کہ میں یہ معجزہ دے رہا ہوں، یہ عصا ہے نا، یہ پھینک دے رہا ہوں، تو عصا پھینکتے ہی وہ کیا بن گیا نا؟
اور اژدہا بنتے ہی وہ کیا ہوئے؟ بھاگے. پھر یہ کون سا معجزہ ہے؟ ان کو میں کیا کروں گا؟ کس طرح لے جاؤں گا؟ اللہ نے کہا کہ میرے پیغمبر اژدہوں سے، سانپوں سے ڈرا نہیں کرتے. آپ نے تو بڑے سانپ کے پاس جانا ہے، لیکن ایسا کرو کہ اس کی گردن کو جا کر کے 2 انگلیوں سے کیا کرو؟ پکڑو. جب 2 انگلیوں سے پکڑ لیا نا، وہ دوبارہ کیا بن گیا؟ یہ فرعونی جتنے بھی ہیں، جتنے فرعونی ہیں اندر سے کھوکھلے ہیں. بس تمہاری انگلیوں کی دیر ہے، ان کی گردن تو تمہاری انگلی پہنچ جائے نا. یہ بھی لکڑی ہے. اور یہ جتنے آج فرعونیوں کی ذریتیں ہیں جہاں جہاں بھی یہ دنیا کے اندر، یہ اندر سے کھوکھلے ہیں. یہ جیل میں 2 دن نہیں رہ سکتے ہیں. اور یوسف علیہ السلام کہہ رہا ہے کہ مجھے مصر کے بادشاہ کی حکومت میں یہ حکومت، یہ جو خواتین کے اندر رہنا، یہ مجھے پسند نہیں، مجھے جیل پسند ہے. جیل کو کون برداشت کرتے ہیں؟ پیغمبر برداشت کرتے ہیں. اور یہ لوگ برداشت کر سکیں؟ شرابی. یہ جب پکڑے جاتے ہیں ان کو جیل کے اندر محلات بنا کے دیے جاتے ہیں. اور یہ غریب بیچارے کو، سیکل چور کو کیا کرتے ہیں؟ وہاں کوٹری میں بند کرتے ہیں. اور جو یہ بڑے بڑے پکڑے جاتے ہیں ان کو ایئر کنڈیشن، ان کو مزدور، ان کو سب کچھ دیا جاتا ہے. تو یہ کون سی جیل ہوگی؟ یہ وہ لوگ ہیں جب یہ پہنچے ہیں وہاں پہ. مختصر میں بات کروں گا کہ جب یہ پہنچے تو ان کے ساتھ کہا کہ بھئی اب تو یہ جادوگر ہیں کہ یہ موسیٰ تو جادوگر ہے، یہ تو جادو کر رہا ہے، یہ ہاتھ بھی جادو ہے، یہ عصا بھی جادو ہے. تو اس نے سارے ملک کے اندر لوگوں کو کہا کہ آج اگر موسیٰ کو کوئی شکست دے دے، جتنے بھی بن گئے، جتنے بھی جادوگر ہو، سب کی شیروانیاں تیار ہیں. شیروانی جانتے ہو نا؟ سب کی وزارتیں کھڑی ہیں. مقربین میں میرے شامل ہو جاؤ گے. وزارتیں تمہارے تیار ہیں، لیکن کیا کرو؟ کیا کرو؟ موسیٰ کو شکست. بس اب جو ہی میدان، انہوں نے کہا کہ میری ایک شرط ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں پبلک کے سامنے آؤں گا، کمروں کے اندر بات نہیں ہوگی. اور دن ایسا ہوگا جو جشن کا دن ہوگا، تاکہ پوری پبلک کی چھٹی ہو اور سارے لوگ میدان میں جمع ہو جائیں. اور آپ جتنے بھی آپ کے ہیں بڑے بڑے، ان سب کو لاؤ. جو ہی میدان میں داخل ہوئے، یہ جتنے جادو کرتے ہیں، انہوں نے فرعون کا نعرہ لگا دیا. جس طرح آپ کہتے ہیں جے فرعون، اب میں جے اور کسی کا نام نہیں لے سکتا. آپ تو کرتے ہو، ہم کرتے ہیں لیڈرشپ میں. جے جو فرعون کا وہ نعرہ ہے نا، یہ آج ہم لوگوں کے لیے لگا رہے ہیں. اور یہی صدام نے لگایا تھا، نحن ابناء فرعون. کیا کہا تھا انہوں نے؟ کام فرعون کے کیا ہیں؟ بیٹے ہیں. اور جب عید کے دن ان کو ذبح کیا جا رہا تھا، ادھر آپ گائے کی قربانی دے رہے تھے. کسی نے ہمت کی؟ اللہ تعالیٰ جب پکڑتا ہے نا، پھر سے پکڑتا ہے. تو یہ سارے جمع ہو گئے. انہوں نے نعرہ لگایا فرعون کا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور کہا ٹھیک ہے جی. انہوں نے کہا جی آپ تو اکیلے ہیں، ہم تو بہت سارے ہیں، تو پہلے آپ اپنی رسی کو پہن لو، اپنے عصا کو اپنے کو. انہوں نے کہا نہیں، آپ زیادہ بڑے ہیں، زیادہ ہیں، آپ کا حق بنتا ہے، آپ پھینکیں. تو انہیں سارا ٹھیک ہے جی آپ پھینک دے گا. ان کو تو پتہ نہیں تھا کہ کون ہے. جو ہی پھینک دیا، رسیاں ساری ہلنے شروع ہو گئی. انہوں نے اپنا عصا پھینکنا، اور عصا پھینکتے کیا ہو گیا؟ جو ہی نگل لیا، پورے میدان میں جتنے لوگ جمع ہیں ان سب نے نعرہ لگایا اللہ اکبر، اور سجدے میں گر پڑے سارے کہ یہ حقیقت ہے، موسیٰ درست ہے، فرعون تو غلط ہو. یہ کام اللہ کرتا ہے، لیکن ہمت چاہیے. پھر موسیٰ علیہ السلام کی طرح اور جا کر کے جب وہ سب ہو گئے تو انہوں نے کہا جی اب جتنے بھی آئے ہو، جنہوں نے یہ کہا ہے کہ موسیٰ صحیح ہے، تو پھر ٹانگیں ادھر دائیں ٹانگ اور ادھر
दाएं हाथ काट, यानी अपोजिट में काटूंगा। उन्होंने कहा तो हमें कत्ल भी कर दो, हमें कत्ल, हमें मौत महबूब है, तू मुझे हमें महबूब नहीं है। ये है वो मूसा, नबी को बताया जा रहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने तो ये काम करके दिखाया है, और वो तो मिस्र की तरफ गए थे पैगंबर। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो पूरी दुनिया के पैगंबर हैं, आपकी तकलीफें तो सबसे ज्यादा होंगी, इसलिए इस वाक़े से आपको सबक हासिल करना है। तो आज मुझे और आपको भी इस वाक़े से क्या करना है? जब हम समझेंगे नहीं तो वाक़े सबक कैसे हासिल होगा? हा? जब समझते नहीं है तो वाक़े से सबक कैसे हासिल होगा? मैं बहुत सारी बातें छुपा रहा हूं आपसे, इसलिए क्या बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। बात यह है, बर्दाश्त से मुराद ये है कि टाइम भी ज़्यादा हो गया और बातें भी अच्छी है, लेकिन इसको आपने अप्लाई करना है हालात हाजरा पर, कि आपके दौर में भी कानून मौजूद है ना? फाइनेंस मिनिस्टर कौन है आजकल? कौन है? डॉलर वाला, उसके पास बड़ी दौलत होगी, कम दौलत नहीं होगी, बताता हूँ। कानून जितनी दौलत तो नहीं हो सकती है, हमने कानून को देखा नहीं है, लेकिन इनके बारे में भी बहुत कुछ आता है कि दुबई में बहुत बड़ी दौलत, और ये दौलत यहाँ से लेकर के कहाँ ले जाते हैं? कोई दुबई ले जाता है, कोई कहाँ, और गरीब हम लोग एक वक्त के खाने के मोहताज हैं, बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, बच्चों के लिए कॉलेज नहीं है, नौकरियां नहीं है, और इनका क्या है? तो ये कानून इसी तरह उनके अंदर एक मजहबी उमूर का वजारत किसके पास थी? हामान के पास। हामान क्या था? मजहबी वफाकी वजीर वो था, और इसी तरह और काबीना वाले इसी तरह के लोग थे। बिल्कुल पाकिस्तान जैसी हालत उस वक्त थी। अगर हमने मूसा का साथ दिया तो हम कामयाब हैं, और अगर हमने फिरौन की ज़ुर्रियत का साथ दिया तो हम उसी तरह गर्क हो जाएंगे, हनी हो जाएंगे। इस सबक से ये सब हासिल होता है या नहीं होता है? कि हम जाकर अमेरिका पे अप्लाई करें, जापान पे अप्लाई करें, अपने ऊपर अप्लाई करें। हम कहाँ खड़े हैं, हम किन के साथ हैं, किन का साथी हैं? या तो अबू लहब का साथी बनना होगा, या मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काफिले का साथ देना होगा। जिनके पास कलाम पाक हो वो आपके दोस्त हैं, जिनके पास कलाम पाक नहीं है वो आपके दोस्त नहीं हो सकते। ये पैगाम था जो इस वाक़े के अंदर मैं समझ रहा था। अगर आप और किसी मीम से, किसी और एंगल से इसको देखना चाहें तो ये आपकी मर्जी है, आप जरूर करें, कोशिश करें। हर एक का अपना ज़ाविया नज़र है, अपनी फिक्र, अपनी सोच है, आप अप्लाई ज़रूर करें, देखें कि इसके अंदर मेरे लिए और आपके लिए क्या पैगाम है। अल्लाह ताला मुझे आपको समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये कोई सवाल? दुआ करके जाते हैं, दुआ कर लें बेटा। आज कोई नया फर्द है हमारे बेटा जो पहली मरतबा इस क्लास में शरीक हो रहा हो? और कोई? आप क्या नाम है बेटा? उसामा। आप? शारिक। एक शारिक और एक उसामा, ये नए हैं। इन आप सब ने इनके लिए दुआ करनी। इन्होंने, इनको आज तक इस तरह दुआ किसी ने मांगी हो। इस कुरान की क्लास में हम इन बच्चों के लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला हमेशा के लिए इनको कुरान का क्या बना दे? तालिब इल्म बना दे। हमें भी अल्लाह कुरान करीम का तालिब इल्म बना दे, समझने के बाद अमल करने की तौफीक अता फरमा दे, और इस अजीम शान दावत को अपने घर वालों के सामने, दुनिया वालों के सामने, लोगों के सामने बयान करने की जुर्रत और हिम्मत अता फरमा दे। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।